حیرت اس بات کی ہے کہ ان کو بہت جلدی ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے ڈپارٹمنٹ نے نکالا تھا جس میں اعتراضات مانگے گئے تھے کہ اگر پبلک کو کوئی اعتراض ہے کسی سبجیکٹ کے بارے میں تو وہ اعتراض دیں۔ ہمیں اعتراضات لوگوں سے مانگے تھے اور ایک یہ ڈیموکریٹک سسٹم کا ایک جو ہے مین ایک جو ہے طریقہ کار ہے۔ اس اعتراضات پہ ہم کو بہت جو اس کا جو ٹائم پیریڈ تھا اسی دوران بہت اعتراضات آئے ہیں، اور ہمیں خود بھی گورنمنٹ کو یہ احساس ہے کہ یہاں کی جو لینگویج ہے خاص کر ریونیو کے حوالے سے وہ اردو ہے، اس کو اس سے دور نہیں کیا جا سکتا، نہ اس سلیبس میں نہ ریکروٹمنٹ میں، کیونکہ اگر ریونیو کے جو افسران ہیں اگر وہ اردو نہ جان سکیں، اردو نہ پڑھ سکیں، اردو میں وہ جو ہے سارے ڈاکومنٹس نہ جانچ کر سکے تو کوئی ان کی افادت نہیں ہوگی، ان کے کام کرنے کے طریقے میں بہت دقت آئے گی۔ یہ اس کی جو بیک گراؤنڈ یہی ہے، لیکن ان لوگوں کا جو آج جو احتجاج تھا میں اس پہ حیران ہوں، ان کو کس بات کی جلدی تھی؟ کوئی ایسا وہ نوٹیفیکیشن دکھائیں جہاں گورنمنٹ نے اردو کو اس سلیبس سے نکالا ہے یا ریکروٹمنٹ کے پروسیس سے نکالا ہے۔ آپ کی چینل کے مادھیم سے میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی ایسا نوٹیفیکیشن ان کے پاس ہے جس سے اردو کو اس سلیبس سے نکالا گیا ہے یا ریکروٹمنٹ کے رول سے نکالا گیا ہے تو ہم قصوروار ہیں۔ ان لوگوں کو اس بات کی جلدی ہے کہ وہ لوگوں میں جو ہے غلط فہمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف اس ایشو پہ ہر ایشو پہ ان کا حق ہے ایز اپوزیشن وہ مخالفت کریں، لیکن لوگوں میں غلط فہمی پیدا نہ کریں۔ نیشنل کانفرنس ایک ذمہ دار جماعت ہے اور کوئی آج کی جماعت نہیں ہے، ہم خود ان چیزوں کا پورا احساس رکھتے ہیں، اور اس بات کا آپ یقین رکھیے اردو کو کبھی بھی سلیبس سے خارج نہیں کیا جائے گا، اور یہ یقین میں آپ کے مادھیم سے پورے جموں کشمیر کی عوام کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کی جلدی کا میں کیا کروں، اور ان لوگوں کو اتنا بڑا احتجاج اور ایشو بنانے کی کیا ضرورت پڑی، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اور آپ ساتھیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب اس قسم کی آپ کے پاس کوئی نیوز رپورٹ آئے یا اس قسم کے آپ کے پاس سوالات آئیں تو ضرور گورنمنٹ کا جو ہے جو سائٹ اس کو بھی اپنی نیوز میں شامل کریں۔ اسی سلسلے میں آپ سب کو یہاں گزارش کی ہے اور آپ سب کو یہاں اس وقت تکلیف دی ہے۔ اگر آپ کا کوئی اس بارے میں کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے، ان کو تھوڑا بہت صبر سے کام لینا چاہیے اگلے الیکشن تک۔ اگلے الیکشن میں ان کے ساتھ ان مدعوں پہ بات ہوگی تو اس وقت لوگ ہماری کارکردگی کو جج کریں گے۔ اوپر والا ہمیں اس وقت ضرور کامیابی دے گا اور ہم اپنی پرفارمنس کے بربوتے پہ اس وقت لوگوں کے سامنے جائیں گے۔ ابھی بہت دور ہے، ابھی تو شروعات ہی ہوئی ہے، 1 سوا سال ہوا ہے۔ ان کو صبر سیکھنا چاہیے، یہ میں ان سے یہ بھی کہنا ہے کہ سی ایم ان کی اپنی سوچ ہے۔ ایک چیف منسٹر صاحب ایک معمولی دائرے میں رہ کے نہیں چل سکتے ہیں، ایک بڑے جو ہے کینوس پہ ان کا ایک رول ہے، وہ صرف ان کی سوچ سے نہیں چلیں گے۔ ان کی اپنی ایک محدود سوچ تھی جب PDP کی سرکار تھی، اسی محدود سوچ سے وہ چلے اور اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اگر انہوں نے وسیع سوچ سے کام کیا ہوتا تو اس وقت وہ BJP کے ساتھ نہ ملے ہوتے، اور اگر BJP کے ساتھ نہ ملتے تو ہمارا نہ 370 گیا ہوتا، نہ 35 گیا ہوتا، نہ ہماری اسٹیٹ کو ڈاؤن گریڈ کر کے UT بنایا گیا ہوتا، نہ ہماری اسٹیٹ کو بائیفرکیٹ کر کے 2 UTs میں بنایا گیا ہوتا۔ اپنی غلطی پہ وہ نہیں دیکھتے ہیں، اپنی سوچ پہ نہیں دیکھتے ہیں، نکتہ چینی کرتے رہیں گے۔ اور پہلے میں نے کافی ان کو اپیل کی تھی کہ وہ کنسٹرکٹیو جو ہے اپوزیشن کریں، تنقید برائے تعمیر کریں، لیکن ان سے اس قسم کی توقع کرنا میرے لیے مجھے لگتا ہے میری ناسمجھی ہے۔ وہ اس قسم کے معیار پہ سیاست کو کبھی لا نہیں سکتے۔ کا جو یہ سوچ ہے ان کو یہ سرکار ابھی 2 سال تک دیکھی ہے، ان کو یہ سرکار 5 سال تک دیکھنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی دیکھنی ہے۔ یہ ان کے ذہن میں بات آ جانی چاہیے۔ ان کو ٹوٹل جموں کشمیر کی عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، اور یہ ان کو ایک جو شوق ہے اس سے وہ ابھی ابھرے نہیں ہیں۔ ان کو حقیقت جانچنی چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا غلطی کی جس کی وجہ سے جموں کشمیر اس دہانے تک پہنچا۔ سارا اس وقت اگر کورس کریکشن کر رہے ہیں وہ عمر صاحب اور ان کی سرکار اور ان کے نائب وزیر اعلیٰ اور منسٹر حضرات اور یہ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ یہ سارا جتنی ہی تباہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش یہ سرکار کر رہی ہے۔ اس میں وقت لگے گا۔ آپ دیکھیے پچھلی دفعہ جب نارمل اسٹیٹ تھا، ٹرانزیشن آف پاور ہوتا تھا، اتنی دقتیں نہیں آتی تھیں۔ آج بالکل نیا ایک ایکسپیرینس ہے۔ پہلی دفعہ UT میں سرکار بنی ہے، پہلی دفعہ UT میں الیکشن ہوا ہے، پہلی دفعہ UT میں ہم کام کرنا سیکھ رہے ہیں۔
اور کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم کسی طرح سے یہاں کی ڈیولپمنٹ کو آگے جو ہے لے چلیں اور شدت سے لے چلیں. آپ دیکھ رہے ہوں کہ چاہے آپ ورکس کے حوالے سے دیکھیں, نئے پروجیکٹس کے حوالے سے دیکھیں, کتنا کام روز ہو رہے ہیں, کانسٹیٹوئنسی لیول پہ کتنے کام روز ہو رہے ہیں, لیکن ان کو وہ سب دکھے گا نہیں. یہ تو ایک پہلو ہے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. پولیٹیکلی بھی ہم لوگوں کی یہ پوری کوشش ہے کہ ہم کو اسٹیٹ ہوڈ واپس ملے اور ہماری جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں وہ ہم کو جو ہے اسی آئین کے ذریعے سے حاصل ہو جائے. اس کے لیے ہم اپنی کوشش ضرور کریں گے. ان کو جو ہے نگیٹو سوچ کی طرف لے جا رہے ہیں, اور یہ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا, آپ جب ہم پہ تنقید کریں اور ہم سے یہ سوال پوچھیں, آپ کا حق بنتا ہے, لیکن آپ لوگوں کو جو پازیٹیوز ہیں وہ بھی دکھائیں. ادروائز لوگوں کے ذہنوں میں ایک وہ مایوسی پھیلتی ہے, ایک نگیٹیوزم پھیلتا ہے, پھر ان کا سارے سسٹم سے اعتبار اٹھتا ہے. اس میں آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ سسٹم میں جو پازیٹیوز ہیں وہ بھی لوگوں تک لے کے آئیں, پھر فیصلہ آپ لوگوں کی عدالت تک سوچیں اور اوپر والے کی عدالت دائرے سے کس طرح سے ان کو یہ لگا کہ ہم بی جے پی کی بی ٹیم. ہم لوگ ہی ایک ہیں جو بی جے پی کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے ہیں. کیا انہوں نے بی جے پی کے خلاف الیکشن لڑا؟ جس پارٹی کی آپ نے بات کی, کیا انہوں نے پچھلا پارلیمنٹ الیکشن بھی بی جے پی کے خلاف لڑا؟ تب بھی ہم ہی لڑ رہے تھے, آج بھی ہم ہی لڑ رہے ہیں اور آگے بھی لڑ رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے بی جے پی اور نیشنل کانفرنس جیسے ریل کی دو پٹریاں ویسے ہیں, ساتھ ساتھ چلیں گے لیکن کبھی مل نہیں سکتے ہیں, آپ یاد رکھیے. اسٹیٹ ہوڈ کی بات آپ نے کی, جمہوری طور پہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ کام کر کے اپنا جو حق ہے وہ ضرور حاصل کریں گے. ٹائم لائن صاحب نے تو پورا ڈیٹیل میں بول دیا. مجھے نہیں لگتا کوئی بولنا میرے لیے کوئی باقی رہا ہے. اب جب آنریبل ایڈوائزر صاحب نے جب بات رکھی ہے, رہی پی ڈی پی کی ایک بات جو ابھی انہوں نے سوال کیا کہ پی ڈی پی کہتی ہے کہ ہمیں دہلی میں جا کے مانگنا پڑتا ہے. مجھے بتائیں, جموں کشمیر کی جب جموں کشمیر ایک اسٹیٹ تھی, اس کی اسمبلی میں ان کے فائنانس منسٹر نے کیا کہا تھا؟ درابو صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ہمیں بیگنگ باؤل کے ساتھ ہمیں دہلی میں جانا پڑتا ہے, اور کب تک جائیں گے؟ اور یہ اتہاس ہے, جب سے دیش آزاد ہوا اور جب سے جموں کشمیر کی آزادی ہے 47 سے لے کے آج تک کوئی بھی سرکار جو بھی دلی میں ہوئی ہے, اس کے آگے کوئی بھی سرکار کہے کہ جموں کشمیر کی ہم نے نہیں دلی سے جا کے پیسے مانگے. کون سی سرکار ہے جو کہتی ہے میں نہیں مانگے؟ ہر سرکار کی مجبوری ہے, کیونکہ جموں کشمیر ایک ٹیلنٹ پہ بسی ہوئی اسٹیٹ ہے, دیش کے آخری کونا آخری چھور پہ ہے, جو پاکستان کے بالکل منہ کے آگے کھڑی اسٹیٹ ہے, جس کا اپنا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. تو اس لیے اگر ہندوستان سے ہم کوئی پیسہ مانگ کے آتے ہیں تو ہندوستان بھی ہم پہ کوئی احسان کر کے نہیں دیتا. جہاں ہم بھی اگر مانگنے جاتے ہیں تو اپنا حق لے کے جاتے ہیں. کیا یہاں کے لوگ انکم ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا یہاں کے لوگ جی ایس ٹی نہیں دیتے؟ کیا ہم لوگ دیش کی ترقی میں اپنی حصے داری نہیں ڈال رہے؟ جموں کشمیر کے لوگ جب ہم اپنی حصے داری ڈالتے ہیں, یہاں کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ بجلی کہاں جا رہی ہے؟ دیش میں جا رہی ہے, جہاں سے پورا ایک ریونیو کمایا جاتا ہے. تو اس حصے داری میں سے اگر ہم کوئی پیسہ مانگتے ہیں تو بھیک نہیں مانگ رہے. ہاں, لیکن ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا, نہ شیر کشمیر شیخ محمود اللہ صاحب نے کبھی کہا, نہ قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے کہا, نہ آج کے آنریبل چیف منسٹر میرے قائد اور جموں کشمیر کے مکھیہ منتری جناب عمر عبداللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں بھیک مانگنے کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے. جبکہ پی ڈی پی نے کہ خود فائنانس منسٹر وہاں خود محبوبہ جی خود بیٹھی ہوتی تھی, جہاں پہ یہ بات آپ لوگوں کو آج بھی آن ریکارڈ ہے, میں کوئی جھوٹ تھوڑا بول رہا ہوں. تو وہ کہتے نہیں تھے کہ ہمیں مانگنے کے لیے جانا, کٹورا لے کے جانا پڑتا ہے. تو ہم نے تو کٹورا لے کے تو نہیں گئے, ہم اپنا حق لینے جاتے ہیں. اس لیے جہاں تک تعلق ہے, پی ڈی پی ایک فرسٹریٹڈ پارٹی ہے, اور وہ جس کی کوئی لائن نہیں, کوئی لینتھ نہیں, کوئی مینیفیسٹو نہیں. وہ سیلف رول کہاں چلا گیا؟ اس کا مینیفیسٹو کیا آج تک دکھا کہیں؟ ہمارے جو بھی مینیفیسٹو ہے سامنے دکھ رہا ہے, جس پہ روز بات کرتے ہیں کہ بتاؤ نیشنل کانفرنس نے مینیفیسٹو میں سے کیا کیا ہے, لیکن وہ بھی تو دکھا دیں وہ سیلف رول کا مینیفیسٹو کہاں چلا گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پارٹی کے ورکر ہیں, اس پارٹی کے کاریہ کرتا ہیں جس پارٹی کے شیر کشمیر نے ہمیشہ ہر ذات, ہر برادری, ہر مذہب, ہر لینگویج کو امپورٹنس دی. شیر کشمیر کے ٹائم سے لے کے آج تک, چاہے ہندی ہے, چاہے وہ ڈوگری ہے, چاہے وہ اردو ہے, چاہے وہ پنجابی ہے, کوئی بھی لینگویج جو جموں کشمیر میں بولی, چاہے وہ بدھسٹ ہیں, چاہے وہ لداخ میں جو لینگویج بولی جاتی ہیں, ہر لینگویج کو برابر کی حصے داری دی, برابر کی عزت مان سمان دیا جموں کشمیر میں. اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت اور خاص کر عبداللہ خاندان کا رہنما جب جموں کشمیر کا مکھیہ منتری ہو تو جموں کشمیر کی کسی قوم کے ساتھ, کسی زبان کے ساتھ بھید بھاؤ ہو سکتا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. ہاں, اب ایک ڈوبتی
नाव है जो किनारा ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन किनारा भी उस टीले पे चढ़ती है जो टीला पहले ही टूटा होता है। तो इसलिए वो ऐसे टीले को पकड़ रही है, वो ऐसे रस्से को पकड़ने की कोशिश कर रही है जिस रस्से में जान नहीं है। हाँ, एक रस्सा उन्होंने पकड़ा हुआ जो बीजेपी का है, जब पहले बीजेपी का रस्सा तो छोड़ लें, अब उनको जो पर्ची वहाँ से दिल्ली से मिलती है सुबह शाम को, और वही उसी पर्ची को वो यहाँ आप लोगों के सामने पढ़ देते हैं। तो लेकिन हम किसी की पर्ची पढ़ के नहीं यहाँ बोल रहे, हम अपने कायद का शेर कश्मीर से लेके कायदे सानी से लेके और अपने कायद का आज तक जो रहनुमाई हमारे आपके सामने खड़ी है उस रहनुमाई के मुताबिक बोल रहे हैं। ऑनरेबल एडवाइजर साहब ने, नासिर साहब ने जो बात आपके सामने रखी यही है। तो आखिर में यही है कि पीडीपी ये सोचे कि जम्मू कश्मीर के लोग कभी उनको माफ़ करेंगे। आज जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो हमारा स्टेट टूटा, चाहे हमारी स्पेशल स्टेटस टूटा, आज बाहर के लोग कितनी ज़मीनें ले रहे हैं, पीडीपी इस पर क्यों नहीं जुलूस निकालती? कितने लोगों, आप कितनी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर बाहर के हैं, पीडीपी उस पर क्यों नहीं बोलती? कितने बाहर के लोगों के यहाँ नौकरियां लग रही हैं, उस पर पीडीपी क्यों नहीं बोलती? कितने हमारे ऐसे जो काम हैं, जिन कामों को, ज़मीनों को, जो ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ बाहर के लोग अपनी ज़मीनें खरीद रहे, उस पर पीडीपी क्यों नहीं बोलती? उस पर क्यों मुंह बंद है? उनको पता है कि हम यहाँ बोलेंगे तो पापा नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए वो दिल्ली वालों को नाराज करना नहीं चाहती। लेकिन हम वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ ताल्लुक है, अपने लीडर की क़ियादत में कभी भी जम्मू कश्मीर को, जो पहले ही जम्मू कश्मीर कमज़ोर है, उसको मजबूत करने के लिए हर रास्ता अपनाएंगे, लेकिन इससे नीचे कमज़ोर करने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को, अपने जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए, अपने लोगों को मजबूत करने के लिए, अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज को मजबूत करने के लिए हमेशा कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानियाँ इस रियासत के लिए दी हैं, हमेशा देगी और अपने लोगों के पीछे एक दीवार बन के खड़ी रहेगी। थैंक यू।